اور شہر کے دانا نے مشورہ دیا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا تو یوسف گنہگار ہوگا، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تو زلیخا گنہگار ہوگی۔ جب عزیز مصر نے اس بات کی جانچ پڑتال کی تو کیا معلوم ہوتا ہے کہ السلام علیکم معزز ناظرین، اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے جلدی سے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جب یوسف علیہ السلام مصر کے بازاروں میں بکتے ہیں تو ان کو عزیز مصر خرید لیتے ہیں۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کو خرید کر گھر لاتے ہیں تو اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اس بچے کی اعلیٰ پرورش کی جائے، یہ بچہ مستقبل میں ہمارے بہت کام آنے والا ہے، ہو سکتا ہے ہم اس بچے کو اپنا بچہ ہی بنا لیں۔ تو عزیز مصر کے حکم کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت ہی اعلیٰ پرورش کی جاتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ ایک وہ وقت آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا حسن دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا، دوسرا پوری کائنات میں تقسیم کر دیا۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو جاتے ہیں تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان پر فدا ہو جاتی ہے۔ وہ ہر لحاظ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی پرہیزگار نوجوان تھے۔ مورخ کچھ یوں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا پورے محل کے دروازے بند کروا دیتی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہہ کر منع کر دیتے ہیں کہ میں اپنے مالک کے ساتھ غداری کیسے کر سکتا ہوں، اور اللہ سے ایک دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما۔ میں حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور حضرت زلیخا بھی ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتی ہیں۔ بھاگتے بھاگتے حضرت زلیخا پیچھے سے ان کے کرتے کو پکڑتی ہیں اور کرتا پھٹ جاتا ہے۔ وہیں سامنے عزیز مصر کو کھڑا پاتے ہیں اور زلیخا عزیز مصر کو دیکھتے ہی کہتی ہیں کہ اگر کوئی غلام اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ ہی غلط کرنا چاہے تو اس کا انجام سزائے موت ہے، اس کی کوئی بات سنے بغیر اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو وہیں یوسف علیہ السلام اپنی صفائی پیش کرتے ہیں۔ عزیز مصر پریشان ہو جاتے ہیں اور شہر کے کچھ دنا لوگوں کو بلاتے ہیں۔ ان میں سے ایک دنا جو کہ مشورہ دیتا ہے کہ اگرچہ کرتا آگے سے پھٹا ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام گنہگار ہیں، اگرچہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تو زلیخا گنہگار ہوگی۔ تو یہ بات سنتے ہی عزیز مصر کو سمجھ آ جاتی ہے کہ گنہگار تو ان کی اپنی بیگم ہی ہیں۔ عزیز مصر اس بات کو دبانا چاہتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو اس بات کو آگے کسی کو بھی بتانے سے منع کر دیتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ بات محل سے باہر نکل جاتی ہے اور عورتیں طرح طرح کی باتیں کرنے لگ جاتی ہیں جو کہ زلیخا کو بہت تکلیف دیتی ہیں۔ تو وہیں زلیخا کے ذہن میں ایک ترکیب آتی ہے کہ ان عورتوں سے کس طرح یہ بات چھڑوائی جائے۔ ایک دن زلیخا شہر کی تمام رئیس عورتوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتی ہیں۔ جب وہ تمام رئیس عورتیں محل پہنچتی ہیں تو پہلے تو ان کا استقبال کیا جاتا ہے اور پھر ان کو کھانے کی میز پر بٹھایا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ کھانے کی میز پر بیٹھتی ہیں تو وہیں ایک غلام ان سب کے ہاتھ میں ایک ایک سیب اور ایک ایک چھری دے دی جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ عورتیں سیب کو کاٹنا شروع کرتی ہیں تو زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیتی ہیں کہ آپ نے ان سب کے سامنے سے ایک بار گزرنا ہے۔ تو جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام ان سب کے سامنے سے ایک بار گزرتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی دیکھتے سیب کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیتی ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو زلیخا ان سے کہتی ہے کہ اس وجہ سے آپ سب مجھے طرح طرح کی باتیں سنا رہی تھیں، اب دیکھ لیا خود کا انجام کیا ہوا۔ تو اس طرح سے شہر بھر کی عورتیں ان پر فدا ہو جاتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا قید کروا دیتی ہیں۔ یہ قید ناحق قید ہوتی ہے۔ تو معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دے تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔